اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جو کل ہم نے ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا اسی کی کنٹینیوشن میں آج انشاءاللہ تعالی ہم وہ الفاظ سیکھیں گے، ایسے حروف جو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ کل ہم نے وہ الفاظ دیکھے تھے جن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے فعل مضارع کو مجزوم اور منصوب کر کے دیکھا تھا، ان کی آپ نے پوری گردانیں لکھی تھی، پھر آپ نے یہ چیز اس سے اخذ کی تھی کہ بہت سارے صیغے ایسے ہیں جو مجزوم اور منصوب فارم میں سیم نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ان صیغوں کے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، کیونکہ مجزوم فارم میں اس پہ جزم آ جائے گی اور منصوب میں ان پہ زبر ہوگی۔ باقی سب جو نون اعرابی والے تھے جس میں جمع مذکر غائب مثنیٰ کے تمام صیغے، جمع مذکر غائب کا اور حاضر دونوں کے نون، اور مؤنث حاضر کا صیغہ جو تھا واحد کا اس کا نون، یہ سب ڈراپ ہو جاتے ہیں دونوں میں، ٹھیک ہے، منصوب بناتے وقت بھی اور مجزوم کرتے وقت بھی، سوائے مؤنث جمع غائب اور حاضر کے صیغے، ان کے نون اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ باقی کے جو صیغے تھے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ آخر میں پیش تھا، جو ہم نے منصوب کرتے وقت زبر لگا دیا تھا تو مجزوم کرتے وقت ان کو جزم دے دی تھی۔ پھر ہم نے کچھ الفاظ پڑھے جن سے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے یہ اپنا اثر ڈالتے ہیں فعل مضارع پر اور ان کو نصب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع کو نصب کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی ایک ایک کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ہم ان کو پوری طریقے سے پریکٹس کے ساتھ، ان کی آیات کی پریکٹس کے ساتھ نہیں کر رہے، ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا بیسک سا یہ کورس ہے، ہم ڈیٹیل ابھی گرامر نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم آپ ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ تو پھر ہم ایک ایک لفظ کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ایک ایک حرف جو مجزوم کر رہا ہے اس کی پریکٹسز کریں گے، اس کو خود بنائیں گے، کیونکہ جب آپ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل گرامر میں کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس لیول پر آنے تک انشاءاللہ آپ چھوٹے چھوٹے عربی کے جملے خود بنا سک رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اردو دی جا رہی ہوتی ہے، آپ ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ ان کو آپ سے کہا جاتا ہے اچھا اس لفظ کے اوپر آپ جو ہے وہ لن کو لگا کے معنی کریں، تو پھر آپ ان کو لن کو لگا کے، لن کا حرف لگا کے فعل مضارع پہ جو وہ تبدیلی لاتا ہے وہ کر کے اور پھر ترجمہ خود سے کرنا، اس لیول تک آپ کو الحمدللہ آ جاتا ہے جب آپ ڈیٹیل گرامر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ سے ایسی کوئی ایکسپیکٹیشنز اس لیے بھی نہیں کی جا رہی ہوں کہ ہم نے جو کورس اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم صرف اور صرف بیسک طریقے سے کس طریقے سے کیا پہچان ہے، ٹھیک ہے، لیول 2 میں تو پھر ہم ذرا اور ڈیپتھ میں جا کے دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب آپ کو یہ الفاظ اگر آپ کو فعل مضارع سے پہلے مل جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت تو آپ ان کو پہچان سکیں گی کہ اچھا، آپ یہ پریشانی ہوں گی کہ ہم نے مضارع کو تو یہ والی گردان دیکھی تھی، اس میں یہ کیا چیز چینجز ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب الحمدللہ اس لیول پر اس کورس میں آپ اتنا ہم سیکھ لے رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس آیت میں اگر فعل مضارع کا جمع کا صیغہ ہم پہچان رہے ہیں، مذکر کا پہچان رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ واو یہاں کیوں، واو کے ساتھ الف کیوں لگا ہوا، یہاں تو نون تھا، تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مجزوم ہو گیا یا پھر یہ منصوب ہو گیا ہے اس وجہ سے، اور یہ کچھ الفاظ ہیں جو اپنے معنی رکھتے ہیں مگر یہ کچھ
اثرات بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بعد آنے فعل پر. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ فعل مضارع جو ہے وہ کیونکہ اسم سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا ان کی جو گردان تھی، اسم 3 فارمز لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، مرفوع، منصوب اور مجرور. اسی طریقے سے جو مضارع ہوتا ہے، جو بائی ڈیفالٹ ہم نے اس کی گردان پڑھی تھی پیش، وہ مرفوع ہے. اس کے بعد جو ہم نے کل 2 پڑھی، منصوب اور مجزوم، ٹھیک ہے، اس میں مجرور نہیں ہوتا. تو یہ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی کہا کہ فعل ماضی جو ہے وہ چینجز اس میں کوئی نہیں ہوتی ہیں. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اپنے آنے والے کسی بھی اپنے سے پہلے آنے والے کسی بھی حرف کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ اپنی حالت کو برقرار رکھتے ہیں، ہر طرح کی حالت میں وہ آپ کو سیم ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. آج جو ہم پڑھیں گے، آج ہم وہ الفاظ وہ حروف پڑھیں گے جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو مجزوم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آج بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ جب ان کو پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو کوشش کریں کہ آپ ایسی آیات کو ڈھونڈیں اور ان کو لکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا اثر ڈالا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے لم، ٹھیک ہے. منسوب کرنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا لن، ٹھیک ہے. لن کی کیا خصوصیت تھی کہ وہ ہرگز نہیں تاکیدی نفی دیتا ہے اور فعل مضارع کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، فیوچر سے پابند کر دیتا ہے، یعنی کہ پھر ہم ترجمہ اس کا مستقبل میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع کا آپ نے کہا تھا کہ نا پڑھ چکے ہیں آپ کے 2 طرح سے ترجمہ ہوتا ہے، ماضی پریزنٹ اور فیوچر، دونوں ٹینس کو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بیٹھیں گے، یہ دونوں مضارع ہی ہیں، صحیح ہے نا. حال کے لیے اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل ہے. مگر جب ہم نے لن لگا دیا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا اب ہم اس کا حال میں ترجمہ نہیں کر سکتے، اب ہم اس کا مستقبل میں ہی ترجمہ کریں گے. اسی طریقے سے جو لم ہے نا وہ ہرگز نہیں کے معنی دے گا اور مجزوم کر دے گا فعل مضارع کو. تیسری چیز جو یہ ہے، یہ اس کو مضارع کو ماضی کے ترجمہ کر دے گا، ٹھیک ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ لم جب لگ جائے گا، ایک تو یہ مضارع کو مجزوم کر دے گا، ہرگز نہیں کے معنی دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ماضی سے مختص کر دے گا، ٹھیک ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی تھی کہ کچھ ایسے الفاظ لگ جاتے ہیں جس سے ماضی کا ترجمہ مستقبل میں ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اذا، اور کبھی اذا لگ جاتا ہے تو ماضی میں ترجمہ کر دیتے ہیں مستقبل کا. تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی کہ جب لم ہو جائے گا تو پھر اب آپ نہ حال میں کریں گی نہ مستقبل میں، بلکہ آپ کریں گی اس کا ماضی میں ترجمہ، ٹھیک ہے. لما یہ بھی ایک ایسا حرف ہے جو مضارع کو مجزوم کرتا ہے، ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں، کوئی کام ایسا تھا جو ابھی تک نہیں ہوا، صحیح ہے. یہ بھی نہیں کے مفہوم میں آتا ہے مگر وہ یہ حال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں ہوا. اچھا، کل بھی ہم نے ایک لام پڑھا تھا، ٹھیک ہے، لام کئی کہتے ہیں اس کو، اور یہاں پہ بھی ہے لام امر کہہ لیں، صحیح ہے، سے یہ لام امر کہلاتا ہے. یہ بھی لام ز لی کے ساتھ ہوتا ہے مگر یہ لام امر کہلاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کے، صحیح ہے. اب اس کو بہت ٹیکنیکلی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے تھوڑا سا آگے کہ ان دونوں میں آپ کیسے، کیونکہ وہ بھی نصب کرتا ہے، یہاں یہ مجزوم کر رہا ہوتا ہے، صحیح ہے. یہ وہاں پہ معنی تھے لام کئی کے تاکہ کے، یہاں پر چاہیے کے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ ان دونوں کا نہ صرف ڈفرنس کر سکیں گی بلکہ ان کے معنی بھی اور ان کو پہچان بھی لیں گی، صحیح ہے، چاہے وہ منصوب فارم کے سامنے لگا ہوا ہو یا مجزوم فارم کے سامنے. پھر ہے یہ لا، لام زبر لا، ٹھیک ہے، لام الف زبر لا یعنی لا، اس کو لائے نہیں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فعل امر کے جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی آخر سے مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، صحیح ہے. یہ نہیں کرو کر کے معنی میں آتا ہے، نہیں چاہیے بھی اس کے معنی دیتا ہے. اس کے بعد ہے ان، ہم نے وہاں ان پڑھا تھا، یہاں ہے ان شرطیہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا دوسرا معنی ان شرطیہ، اس کے معنی ہے اگر، صحیح ہے. من یہ بھی شرطیہ ہے، جو یہ بہت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من جس نے یا جو اس طرح کے معنی کرتے آتے ہیں. تو اب یہ الفاظ آپ نے اگر لکھ لینے ہیں تو لکھیں، اور یہ آپ جوازم المضارع یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو مضارع کو جزم دے دیں گے، صحیح ہے.
اب یہاں پر کچھ اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ شرط کے ساتھ جواب شرط بھی مجزوم ہوگا. صحیح ہے. امر کے ساتھ جواب امر بھی مجزوم ہوگا. اب یہاں پر جو ہے ان شرطیہ لگا ہے تتولو یستبدل تستبدل. اب یہاں آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے یہاں ان کے ساتھ دونوں آپ کو مجزوم نظر آ رہی ہیں. دیکھیں آپ نے کیسے پہچانا, یہاں پہ نون نہیں ہے, صحیح ہے, نون گرا کے ایک الف کا اضافہ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے آپ نے کہا یہاں یہ مجزوم ہے, آپ اس کو منصوب نہیں کہہ سکتی, حالانکہ اس کی یہ منصوب فارم بھی سیم ہے, مگر ان نے ہمیں بتایا کہ یہ تو مجزوم کرتا ہے اس لیے یہ مجزوم ہے. اور آگے یستبدل یہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھی مجزوم ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں شرط بھی ہے اور جواب شرط, یہ دو فعل کو مجزوم کرے گا. ان کی کیا خصوصیت ہے, یہ دو فعل اپنے آنے کے بعد والے دو فعل مجزوم کرے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ جب ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اور واضح ہو جائیں گے. آج کی کلاس کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو پہچاننا ہے, لکھ لینا ہے معنوں کے ساتھ کہ یہ آئیں گے اور یہ فعل مضارع کو مجزوم کریں گے, ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت اگر فعل مضارع نظر آتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گی کہ اچھا یہ ان کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے اور ان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو اگر تم نے منہ پھیرا تو وہ تبدیل کر دے گا تمہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دو فعل کو ان جو ہے وہ ایک تو شرط ہے, اس کا جواب شرط ہے, اگر تم نے منہ پھیرا تو وہ تبدیل کر دے گا, ٹھیک ہے, تم کو دوسرے لوگوں سے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم. اب یہاں پہ یہ والی آیت تو ہمیں بہت زیادہ ہم جانی پہچانی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں اگر پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب یہاں شرط ہے دونوں, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. یہاں پر شرط ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا, ٹھیک ہے. یہاں پر پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں شرط اور جواب شرط. جی سسٹر غزالہ آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نمبر 1 کی خیال میں نے کلاس میں اس کی تھی, میں نے فیم بہن کو میسج بھی, میرا نا واٹس ایپ ہینک ہو گیا تھا. کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا اس وجہ سے اس گروپ میں بہنوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. نمبر 2 یہ تھا کہ مجھے پلیز یہ آپ ریکارڈنگ بھیجنا. جی انشاءاللہ. اگر کسی بہن کو کوئی میسج آئے, کیونکہ انہوں نے بہت لوگوں کو میسج کیے. اچھا یہ آپ کلاس کے بعد بات کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. میں نہیں ہوں گی کلاس کے بعد, سوری, اچھا ٹھیک ہے بھائی, اگر کیونکہ مجھے جانا ہے, اس لیے میں ابھی آپ کو سوری, میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں بیچ میں. جی جی نہیں چلیں کوئی بات نہیں, آپ کو جانا ہے ہاں, ٹھیک ہے. تو مجھے پلیز ریکارڈنگ کال کی بھی اور کی بھی بھیج دینا. جزاک آپ اللہ اسے خیر, بہت جس کو شکریہ. بھی میسج آیا آپ بلاک کر دیں, کیونکہ مجھے بھی کل رات میسج آیا, کوئی پیسے مانگ رہا تھا تو آپ بلاک کرتے ہیں ان کو فوراً. اچھا کوئی انفارمیشن نہ دیں اور بلاک کر دیں اس کو, جی بالکل. کیونکہ کل رات مجھے بھی آیا ہے. نہیں, میرا تو ہینک ہو گیا تھا نا, میں تو کچھ کر ہی آپ کا نہیں ہیک سکتی ہو تھی. گیا, لیکن میرا بھی کوشش کر رہے تھے ہیک کرنے کی. ہاں, کل تو رات نا عشاء کے ٹائم پاکستان کے میرا بھی ہیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. باقاعدہ وہ جو ہے نا آپ کے کسی ریلیشن کا ذکر کر کے آپ کو جو ہے یعنی کہ پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں. وہ نا مجھے میری فرینڈ کے فون سے کر رہے تھے, اس کا ہیک کیا ہوا تھا انہوں نے فون, جی ایسے ہی ہے. اس سے کر رہے تھے وہ, یعنی آپ کو وہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کے ذریعے آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں جی وہ نا انفارمیشن لے رہے ہیں, تو اس سے بچ کے رہے ہیں, فوراً کوئی نہ دیں. میرا بھی ہینک کیا ہوا تھا نا, میرا 24 آور ہینک رہا ہے. تو وہ بہت ہو رہا ہے, بچ کے رہیں. ٹھیک ہے بس انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بہتر ہے. جزاک اللہ. ہاں, بہت شکریہ. میں سب کو اپنے سامان میں رکھے اور ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. جی تو پھر ہم یہ کچھ پڑھ رہے تھے کہ جوازم مضارع جو ہے, لم جو ہے زوردار نفی دے گا, ٹھیک ہے. مضارع میں
بہت زیادہ تاکیدی نفی آئے گی، زوردار نفی آئے گی، ہرگز نہیں کے معنی ہوں گے اور ماضی میں کے ساتھ مختص ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائیں گے. لم یفعلو، لم یفعل، اچھا اب لم یفعل مجزوم کر دیا، ٹھیک ہے، یفعلو سے یفعل ہو گیا، اس نے نہیں کیا، اس نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس نے ہرگز کو تو اس طرح نہیں کریں گے ہم اپنی زبان کے حساب سے، اس نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہی جو ہے وہ زوردار نفی ہے نا، ایک ہے کہ اس نے کیا نہیں، اگر ہم کہیں اس نے کیا ہی نہیں ہے بھائی، اس نے بالکل ہرگز ہی نہیں کیا، تو ہرگز کے معنی کے ہی دے رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، زوردار نفی دے رہا ہے. پھر لما کے معنی کے ساتھ ابھی تک کا مفعول آئے گا، لما یفعلو، اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس نے ابھی تک نہیں کیا. یہ بھی دیکھیں لما یفعل، اس نے یفعلو کو یفعل کر دیا. ولما يدخل، يدخل تھا، يدخل الایمان فی قلوبکم، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیے یدخل تھا، یہ اس زیر سے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بھی لام مجزوم ہے اور آگے الف لام والا ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ال والا ایمان سے آ رہا ہے. تو پھر یہ جو اس کو جوڑنے کے لیے یا تو پھر آپ یہاں پہ اگر روکتی ہیں تو پھر اس کو ولما یدخل الایمان کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر جب ہم اس کو وصل میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ملانا پڑتا ہے، تو ملانے کے لیے جو ساکن ہوتا ہے اس کو نیچے زیر دے کے الف لام سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ کو زیر نظر آ رہا ہے، مگر اس نے کیا کیا تھا، لما نے یدخلو کو یدخل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جو آپ کو بظاہر تو آپ یہ پہچان لیں گے فوراً سے کہ اچھا یہ جوازم المضارع ہیں، مگر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہاں جزم نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے فوراً یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا لفظ تو نہیں ہے اس کے بعد جو جس کو ملانے کی وجہ سے یہاں پر کوئی حرکت دی گئی ہے. زیادہ تر آپ کو زیری ملے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس وقت اس سے یہ نہیں پریشان ہونا کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ یہ مجزوم ہو جاتا ہے مگر یہاں حرکت نظر آ رہی ہے، یہ حرکت صرف ملا کے پڑھنے کی وجہ سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، ٹھیک ہے. یہاں پر کون کیا چیز داخل نہیں ہوئی، یا ہمیں پتہ چل گیا کہ ایمان جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کا ترجمہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا چیز، کیا فائل کیا ہے، یا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا. ایمان داخل نہیں ہوا تمہاری، داخل ہونے والی چیز جو تھی وہ مرفوع حالت میں ہمیں آگے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہاں ایمان نہیں لکھا ہوتا تو پھر ہم کہتے اور وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں، مگر یہاں ایمان ہے اور اس کی مرفوع فارم ہے، تو ایمان اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں لم کے بعد آپ کو فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ لم کی کچھ ایگزامپلز یہاں پر دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. ثم لم یرتبوا، پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے، ٹھیک ہے. یہ ماضی میں کر رہا ہے، آپ کو آپ نے دیکھا کہ یہ زوردار نفی دے رہا ہے، اور پھر یہاں پر فعل مضارع کو کیا کر رہا ہے، مجزوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیسے پہچاننا ہے کہ منصوب یا مجزوم، جو آنے والے پہلے الفاظ ہیں یہ جوازب اور نواسب، یہ دونوں آپ کو الگ الگ یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم پہچان رہے ہیں مگر انشاءاللہ جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گے جب آپ ایک ایک کو لے کے پریکٹس کریں گی. مگر آپ کو یہ ابھی اگر ٹپ پہ بھی یاد ہوگا کہ 4 ہم نے کل پڑھے تھے، پھر 2 ہم نے کہا تھا حتیٰ اور لام کئی، ٹھیک ہے. حتیٰ اس میں جو ہے وہ ان مصدری جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 تھے اس میں کیا کیا تھا، لن تھا، اذن تھا، حتیٰ تھا اور کئی تھا، ٹھیک ہے نا. حتیٰ، کئی اور اذن، اور کیا تھا کسی کو یاد ہے؟ اسی طریقے کے جو آج، جی بتائیے. لن، ان، اذانا، اذن، کئی، ہاں بالکل حتی، لی. جی بالکل ٹھیک. تو آپ نے یہ دیکھا یہ جو 4 تھے وہ تو بالکل وہ تھے کئی اور لام کئی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، حتیٰ اور لام کئی کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہمیں زیادہ تر جر ہم اس کو حرف جر کہتے ہیں، حرف جارہ کہتے ہیں، حرف جارہ کے لیے آتا ہے. مگر جب ان کی وجہ سے منصوب مضارع اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہڈن
ان ہوتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ نے اسی طرح جوازم آج پڑھ لینے ہیں تو پھر ان کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے, کہیں لکھ لیں تاکہ پھر جب آپ اس کو جیسے جیسے تلاوت میں آپ دیکھیں گی, ترجمے میں دیکھیں گی, تو پھر آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, قل کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, کیا کہہ دیجئے؟ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. قل کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے, مطلب پاسٹ ٹینس میں تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, اور لیکن قولو کہو اسلمنا, کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں. تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو, ٹھیک ہے, تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے, یہ پاسٹ ٹینس میں چلا گیا. تو مینو نون تھا یہاں پہ, نون زبر نہ, حاضر مذکر جمع کا صیغہ تھا, مگر لم نے آ کر اس کو مجزوم کر دیا تو نون اعرابی ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ایک الف لگا دیا. ہم نے پتا تھا نا جب نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو ایک الف لگ جاتا ہے. ایک بات کل اور میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگے گی, ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں گے, جیسے فعل مضارع کے بعد اب کوئی مفعول کی ضمیر اٹیچ ہو جائے تو پھر یہ والا الف ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو اس طرح کے بھی افعال ملیں گے جن کے ساتھ جب اگر آپ کو کوئی ضمیر اٹیچ ملے گی تو پھر آپ کو یہ والا الف نظر نہیں آئے گا, تو اس سے بھی آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے, پھر ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ٹھیک ہے, اب یہ ہے, یہاں پر کون سا فعل لام لگا ہوا ہے؟ یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مجزوم کی ایگزامپلز ہیں تو یہ مجزوم کر رہا ہے. اچھا, ایک بات یہاں پر ایک اور آگے پوائنٹ آئے گا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پس ان کو لام امر کے معنی کیا ہے, کیا کریں گے؟ چاہیے کہ, پس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. یہاں پر حاضل بیتی کون سا آپ کو مرکب لگ رہا ہے؟ رب حاضل بیتی, یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ اشاری. مرکب اشاری. دو مرکبات لگ رہے ہیں نا. ایک ہے مرکب جاری بھی ہے, اضافی بھی لگ رہا ہے کیونکہ مجرور ہونے کی وجہ سے. اضافی سوری, ایک ایک لیکن بتائیں. جاری بھی نہیں ہے. جاری کہاں سے آ سکتا ہے؟ حرف جارہ تو نہیں یہاں پہ جاری نہیں ہے, حرف جارا نہیں ہے, سوری. مرکب اضافی ہے اور یہ مرکب مبتدا اور اشاری بھی ہے. خبر بھی ہے. مبتدا خبر تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ فعل کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے نا. فعل کے ساتھ جب سٹارٹ ہوگا تو وہ ہمارا جملہ اسمیہ نہیں ہوگا. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے, رب حاضل بیت. ٹھیک ہے, یہ مفعول بن رہا ہے. رب کیا ہے یہاں پر ہمارا؟ اسم ہو جائے گا نا. جی جی, یہ مضاف بن رہا ہے, اور حاضل بیتی کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ. ہاں, مضاف الیہ جو بذات خود ہے وہ مرکب اشاری ہے. حاضہ کے بعد الف لام والا لفظ نظر آ رہا ہے نا, تو اس وجہ سے نہیں, مشار ہونے لے. جی جی, اشاری تو اشارہ مشار الیہ بن گئے. ٹھیک ہے, ہاں. اگر یہ خود کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے نا. دیکھیں نا, بیتی کی یہ جو زیری حالت کیوں آئی ہے, کیوں گیا؟ کیونکہ اس کی پوزیشن جو یہ اس مرکب جاری کی اشاری کی جو پوزیشن ہے نا, وہ مضاف الیہ کی ہے. اس کا ترجمہ بھی دیکھیں, اس گھر کا رب, اس گھر کے رب. ٹھیک ہے, تو اس گھر کا رب کا کون سا ترجمہ دے رہا ہے؟ وہ مرکب اضافی کا دے رہا ہے نا, زیر. ہے نا, تو زیر والا ترجمہ دے رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں رب کے بعد یہ تو مبنی ہوتا ہے نا, یہ تو ہر حالت میں سیم ہی نظر آئے گا. تو یہ زیر کی حالت میں بھی ہے, کیونکہ کس سے پہچانا ہم نے؟ اشارہ مشارون علیہ سے پہچانا کہ مشارون علیہ اس وقت مجرور ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حاضہ بھی مجرور ہے. اور یہ پورا مرکب اشاری مجرور کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی کا پارٹ مضاف الیہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے بیت کی یہ مجرور ہونے کی. نہ تو اس سے پہلے کوئی آپ کو حرف جارہ نظر آ رہا ہے نا, دو ہی ریزن پڑھی ہے نا ہم نے. یا تو وہ کیا بن رہا ہوگا, مرکب اضافی کا پارٹ مضاف الیہ بن رہا ہوگا, یا پھر اس سے پہلے کوئی حرف جارہ نظر آئے گا. تو آپ کو یہ آپ کی کہیں گے کہ یہ رب جو ہے یہاں پر مضاف ہے اور حاضل بیتی مضاف الیہ ہے.
مضاف الیہ کے دوبارہ دو پارٹس ہے، اشارہ اور مشارون الیہ. اشارہ مشارون الیہ مل کے مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، رب کے لیے. اس طرح جو ہے نا وہ آپ کو دو اسی طرح جڑے جڑے آپ کو دو کیا نام ہے مرکبات ملیں گے جو آپ کو پہچاننے ہیں. صحیح ہے. اس طرح آپ کو بہت سارے مرکبات آیات میں بھی ملیں گے. تو آپ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کبھی یہاں پر جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ حرف جر لگا ہوا ہے اس کے بعد مرکب اضافی ہے تو وہ دو مرکب بن جائیں گے. مجرور وہ مرکب جاری بھی ہو جائے گا اور مرکب اضافی بھی ہو جائے گا. تو اس طرح انشاءاللہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہہ دیجئے کہ تم احسان مت جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا. یہاں پر بھی دیکھیے لا نے کیا کیا، تمنو یا نہیں کا ترجمہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تم نہیں، یہاں پر یہ والا لا والا ترجمہ تھا نا کہ ہم نے کہا تھا یہ لائے نہیں ہے. صحیح، یہ لائے نہیں ہے. یہ بھی اپنے بعد آنے والے مضارع کو کیا کرتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اصوات کیا ہے، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا ترفعوا، لا مطلب نہیں بلند کرو. ٹھیک ہے، نہیں بلند کرو اپنی آوازوں کو. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے گا کہ یہ اس نے لا نے، یہ لام زبر لا جو تھا یہ لائے نہیں ہے. صحیح ہے. اس نے بھی اس کو کیا کیا، مجزوم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی مجزوم والی ہے، واو الف والی ہے نا، اس لیے آپ کو منصوب اور منصوب یہ والی سیم ہے، مگر آپ نے اس والے لائے نہیں سے پہچانا کہ اس وقت پہلے مضارع مجزوم ہے. اس کے بعد یہ بھی اور بہت ساری اس کی تھوڑی سی اگزامپلز ہیں. یہاں پر جو مین چیز ہم نے پڑھنی ہے نا، ایک پوائنٹ تھا کو دکھانا چاہ رہی تھی. اچھا دیکھیں یہاں پہ کچھ لام کی ایگزامپل انہوں نے اقسام کی ہوئی ہیں، تو مجھے یہ لگا کہ یہ آپ آلموسٹ سارے پڑھ چکے ہیں تو اس کو ڈسکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں دیکھیے لام کی اقسام کیا ہے. سب سے پہلے لام تاکید. ٹھیک ہے. لا جو ہے وہ تاکید کا مفہوم دیتا ہے. صحیح ہے. لقد، قد کے پاس بھی آتا ہے، ماضی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو انا کے ساتھ بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. انا کے ساتھ بھی ہم نے لام پڑھا تھا کہ وہ اس کی خبر پہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد حرف جارہ لی کا ترجمہ دیتا ہے، اسم کو مجرور کر دیتا ہے اپنے بعد آنے والے. صحیح. لام کئی آپ نے پڑھا کہ مضارع کو نصب دے دیتا ہے. صحیح ہے. یہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے، تاکہ کے معنوں میں آتا ہے. لام امر جو آپ نے آج پڑھا یہ مجرور کر دے گا، یہ مجزوم کر دے گا فعل مضارع کو. ٹھیک ہے. ایک نے کیا کیا، لام کئی نے منصوب کر دیا، نصب کیا، اور ایک نے مجزوم کر دیا. ٹھیک ہے. یہ لام امر ہے. اب لام امر اور لام کئی کو پہچانیں گے کیسے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو دونوں سیم ہے، اور اس کے بعد آنے والا اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو بالکل پیش والوں سے ہٹ کے جن کا نون اعرابی گرا ہوا ہے تو وہ تو دیکھنے میں بالکل سیم ہے. تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہمیں جو تاکہ کا ترجمہ کرنا ہے یہ چاہیے کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں کے معنی تو الگ الگ ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، لام امر سے پہلے واو اور فا ما قبل ہونے کی صورت میں لام امر ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ لام کئی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ لام امر کو کیسے پہچانیں گے کہ زیادہ تر واو یا فا اس سے پہلے آ جاتے ہیں اور اس کو ساکن کر دیتے ہیں. ابھی اگر آپ نے اگزامپلس دیکھی ہوں تو ہم نے یہ دیکھا تھا، یہاں آخری اگزامپل میں ہم نے اس کو دیکھا یہاں پر.
یہ اگر آپ دیکھیں کہ لام امر ہم نے بس ان کو چاہیے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ لام امر تھا، لیعبدو تھا، ٹھیک ہے نا، مگر فا نے آ کر اس کو جزم دے دیا. تو اس جزم کی وجہ سے ہم نے پہچانا کہ ہم یہاں اس کو تاکہ کا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ لام امر ہے اور اس کا چاہیے کہ کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لام امر ہمیشہ اس حالت میں ملے گا، اس سے پہلے فا ہوگا اور اس نے فعل مضارع کو مجزوم کیا. اب آپ نے پہچانا کہ یہ جو لام تھا یہ لام امر تھا، لام کئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لام کئی اگر ہوتا تو وہ اپنی حرکت کے ساتھ ہوتا اور وہ اپنی یہ فا یا واو آنے کی وجہ سے مجزوم نہیں ہوتا، بلکہ ویسا ہی رہتا اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ. ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں سمجھ آ گئی. اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہے تو اس سے پوچھیے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں جوازم المضارع، ٹھیک ہے، وہ بھی 5 یا 6 ہیں، یا 6. ٹھیک ہے، لم، لما، لی، لام امر، لام نہیں. ٹھیک ہے، لائے نہیں اس کو کہیں گے. لائے نہیں آپ نے بہت پہلے بھی بہت پڑھا تھا نا، یہ نہ کرو، اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا فعل مضارع کیا تھا، مجزوم تھا. بلکہ ہم نے جب فعل مضارع کو مجزوم کرنا سیکھا تھا تو ہم نے لام نہیں کی وجہ سے، لائے نہیں کی وجہ سے ہی سیکھا تھا. ٹھیک ہے، ان شرطیہ اور من، یہ وہ الفاظ، یہ وہ حروف ہیں جو مضارع کو مجزوم کر دیں گے. ٹھیک ہے، ان کے معنی آپ لکھ لیں. ان کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ جب آپ عربی گرامر کو ڈیٹیل میں کریں گی تو اور ڈیٹیل میں ہم ان کی پریکٹسز کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو آج یہاں پر ہمارے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ مضارع مجزوم اور منصوب کب ہوتا ہے، کن الفاظ کی وجہ سے ہوتا ہے اور کیا شکل اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ فعل مضارع کی کچھ ڈفرینٹ فارمز دیکھیں گی آیات میں، ان کی تبدیلیاں دیکھیں گی اور واو الف کیوں لگا ہوا ہے، نون کیوں ڈراپ ہوا، تو اب الحمدللہ آپ کو اتنی نالج ہے کہ آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ اس سے پہلے آنے والا حرف یا تو جوازم مضارع ہے یا مناسب جو ہے وہ مضارع ہے، جس نے منصوب کر دیا یا جس نے جزم دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والے الفاظ ہے جو مضارع کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں. ماضی کے اندر ایسے کوئی الفاظ نہیں ہوتے جو ماضی کو بدل سکے. ماضی جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے، وہ اپنی تبدیلی نہیں لاتا. ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی آپ کو اپنی فارم میں نظر آئے گا، اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے. یہاں تک کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اور کلاس کریں جس میں ہم مناسب اور جوازم کو قرآن سے انشاءاللہ دیکھ کر وہ کریں. اگر آپ چاہیں گی تو میں آپ کو اس کی جو ہے وہ اور یہی ساری سلائیڈز بھیج دیتی ہوں آپ لوگوں کو. آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا، اس کو اچھے سے دیکھیے گا، اور اپنی تلاوت میں جیسے کچھ سسٹرز نے کل شیئر کی تھی ان کو بھی آپ ضرور شیئر کیجئے گا. اسی طریقے سے ایک چیز یہ کر دیجئے کہ ایک کوئی فعل لیجئے مضارع کا اور اس کو لم کے ساتھ بنائیے کہ اس کے ساتھ آپ نے پوری گردان لم کے ساتھ لکھنی ہے اور اس کے معنی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لم کیا کرے گا، ماضی کے ساتھ مختص کر دے گا، اور جیسے آپ ایسا کریں یشربو، اس نے پیا، یا وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا. ٹھیک ہے، اب لم اگر یشرب کے ساتھ آگے لگ جائے گا تو وہ ہو جائے گا یشربو کو کیا کر دے گا، لم یشرب. ٹھیک ہے، اس نے پیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، لم یشرب، یشربو کا مطلب وہ پیتا ہے یا پیے گا، لم یشرب اس نے پیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، لم یشربا ان دونوں نے پیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، نہیں پیا، پاسٹ میں گزر گیا، اس نے بات نہیں میں ہے اور پاسٹ ٹینس میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لم کے ساتھ کیا معنی آ رہے ہیں. لم زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو ان سب میں زیادہ استعمال لم کا بھی ہے، لائے نہیں بھی آپ کو بہت دکھے گا، ان شرطیہ بھی دکھے گا مگر کم. صحیح ہے، تو یہ جب آپ انشاءاللہ
میں آپ کو اسی لیے بار بار اس لیے آپ یہ کہیں گی کہ ہر کلاس میں آپ کو ڈیٹیل عربی گرامر کے لیے موٹیویٹ کرتی ہوں. صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اتنی نالج جب جس کو سمجھ آ رہی ہو نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ گرامر کو سیریس طریقے سے پڑھنا شروع کریں. سسٹر ایک منٹ, جیسے لم یشربو میں مذکر جمع ہوگا تو وہ لم یشربونا نہیں ہوگا, لم یشربو. جی بالکل, نون اعرابی گر جائے گا. نون بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی پیش والے لفظ تھے اب یہاں پر وہ زبر ہو جائیں گے. جی بالکل, وہ کیا ہو جائیں گے؟ جیسے لم یش ربا ہو جائے گا نا, مجزوم ہو جائیں گے نا. دیکھیں نا اچھا مجزوم کرنا ہے, ہاں یہ لم دیکھیں, یشرب. ہاں لم اس کے آگے لگا تو لم یفعل, اس نے کیا نہیں. ٹھیک ہے, اس نے کیا ہی نہیں. یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا. اس لم نے یش کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, لم تشرب, کر دے گا. لم تشرب, لم تشربی. ہاں یہاں پر آ جائے گا تم نے پیا ہی نہیں. لم تشرب, تم نے پیا ہی نہیں. جیسے جلسا یجلسو, ٹھیک ہے, یجلسو مطلب وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. ٹھیک ہے, لم یجلس, وہ بیٹھا ہی نہیں. صحیح ہے, اس نے مجزوم کر دیا. اس طرح چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, یشربو اس نے پیا, وہ پیتا ہے یا پیے گا. اس طرح بہت سارے, یذہبو, ٹھیک ہے, لم یذہب, وہ گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ گیا ہی نہیں. تسنیہ میں ہو جائے گا لم یشربا. جی بالکل بالکل, یشربا, یفعلو کا نون گر گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر صرف لم لگا دے. تو یہ وہ فارم ہے جب مضارع اپنی مجزوم حالت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کل پڑھی تھی, اس کو دیکھا تھا کہ مجزوم اور منصوب میں کیا ڈفرنس ہے. صحیح ہے نا. تو یہ الحمدللہ آپ کو آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے الفاظ آئیں گے جس کی وجہ سے مضارع مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر ہم اسی ٹاپک کو کل بھی کنٹینیو رکھیں گے, اور انہی الفاظ کے ساتھ ہم تھوڑی اور پریکٹس سیشن رکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو جہاں سوری میں نے ایک پوچھنی تھی بات کہ جب یہ مجزوم کرے گا تو سبھی کو کرے گا پھر, یعنی کہ یہ مؤنث جو ہے اس کو بھی کرے گا, ہے نا, جی جہاں پہ مؤنث کے صیغوں کو بھی کیا ہوا ہے نا جہاں پہ. جی, مگر مؤنث جو جمع کے ہیں نا صرف وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو, وہ ویسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لم یفعلنا یہ ایسا ہی رہے گا. لم نے اپنا اثر تو ڈالا مگر وہ دکھا نہیں. لام کے اوپر جزم جو ہے یہ دیکھ نہیں رہی کہ ویسے ہی لگ رہا ہے مجھے. نہیں نہیں, یہ یہ لام یا فعل, یا فعل کے لگی ہوئی ہے نا جزم, تو تفعل جہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے لام کے اوپر جزم, آخری حرف کے اوپر لگنی ہے نا جزم. میں جی جی, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, یہ تو جزم ہو, یہ تو مجزوم ہی ہے نا. چارٹ, یہ چارٹ نہیں, یہ مجزوم جو ہے. جزم, یہ جو جمع کے سیغے ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں. یہ تو صیغہ کا لام ہے نا جو ساکن ہوتا ہے. ہوں. یہ آپ یہاں پر دیکھیں نا, اگر یہ دیکھیں, جیسے جمع مؤنث ہے تو وہ یشرب نہ ہو جائے گا نا. دیکھیں یہ تو ایسا ہی ہے مرفوع مضارع میں. یفعلنا, تفعلنا, یہ جو آپ کو جزم نظر آ رہا ہے نا, یہ تو اس کا نون سے پہلے جزم ہی ہوگا لام پر. ٹھیک ہے, یہ جو نون نسوہ ہے نا, اس سے پہلے جو ہے یہ جزم ہی ہے. یہ دیکھیں مضارع مرفوع میں یفعلنا ہے, مضارع منصوب میں یفعلنا, یفعلنا ہے, تفعلنا. اور مضارع مجزوم میں یفعلنا ہے. تو یفعلنا چینج ہی نہیں ہوگا. یہ جو لام پہ جزم ہے یہ پہلی والی سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہی ٹھیک ہے بات کی تھی نا انشاءاللہ. کہ مؤنث کے جو دو نون جمع والے صیغے ہیں ان پر یہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ مرفوع, مجزوم, منصوب تینوں فارم میں سیم رہتی ہیں. جزم ہی رہے گی ان کے اوپر, یہ ان پر لام کے. لام پہ تو یہ تو سسٹر اس کا ہے نا, اس صیغے کی وہ ہے ڈیمانڈ ہے ہاں کہ جی, یہ پیچھے ساکن سے ہوگا ہی ہے نون تو ہونے سے ٹھیک پہلے. ٹھیک ہے, ٹھیک یہ تو آپ اس پہ جس طریقے سے یہاں پہ یفعل میں یا فا ساکن ہے نا, یہ تو اس کو جی. بنانے کا طریقہ کہ یہ تو لازمی
این وہ فا کلمہ ساکن ہوگا. اسی طریقے سے جب ہم یہاں مونس کا جمع والا صیغہ بنانے کے لیے آتے ہیں نا، اس میں کسی بھی کوئی بھی روٹ ورڈ آپ ڈالیں گی تو لام کلمہ اس میں ساکن ہی ہوگا. اس صیغے سے پھر آگے یہاں یہ لام کلمہ ساکن ہوگا. یہ تو اس صیغے کی اپنی ایک وہ ہے فارمیشن. ٹھیک ہے، جی یہاں پر یہ مضارع مجزوم میں ہوگا پھر، ہے نا؟ مجزوم نہیں ہے سسٹر، یہاں پر نا جمع والا صیغہ میں تھوڑا سا آج کنفیوز ہو گئی میں تھوڑا سا نا. نہیں. آپ غور سے دیکھیں، آپ اس لیے آپ اس کو جزم لے رہی ہیں نا. جزم آخر والے پہ ہونا چاہیے تھا. اگر اس پہ کوئی چینج آئے گا نا تو یہ چیز بدلنی چاہیے تھی، یہ. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں پر دیکھیں یہ بدلا، یہ پیش بدلا تھا ہم نے. جب ہم نے اس کو نصب کیا تو ہم نے اس کو زبر دے دیا. جب مجزوم کیا تو جزم آ گیا. آخری چیزیں بدل رہی ہیں، آخری والی علامت. ٹھیک ہے، یہ والی آخری علامت کیا ہوئی کہ یہ ڈراپ ہو گیا، یہ بھی ڈراپ ہو گیا. صحیح ہے، یہ بھی ڈراپ ہو ٹھیک ہے، گیا. تو اگر یہ جمع کا بھی ہے تو جو نون ہے اس کی جزم بدلے گی. میں سوچ رہی تھی شاید روٹ ورڈ جو ہے، جو اصل ہے، اس نہیں، کی روٹ بدلے ورڈ گی کا آخری کچھ نہیں حرف کی. بدلتا. یہ نون اعرابی گر جاتا ہے. لاسٹ ورڈ یہ جو روٹ ورڈ کا ہوتا ہے وہ ساکن یا زبر میں چلا جائے گا. یہ والا نون بھی ڈراپ ہو جائے گا یا اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، کھلی ہوئی حالت جو ہوتی ہے. یہ اور یہ دیکھیں، یہ پورے صیغے آپ کے نا ریڈ کلر میں اسی لیے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے. یہ مرفوع منصوب مجرور میں سیم رہیں گے. یا آپ کسی بھی آپ اس کو دیکھیں گی نا، یفعلنا، یہ مرفوع میں بھی ایسا ہی ہے، یہ منصوب میں بھی ایسا ہی ہے، اور مجزوم میں بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ جب دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس وقت اس کا اندازہ ہو جائے گا. یہ جزاک اللہ خیرن کثیرا. تینوں چارٹس آپ دیکھیے گا ایک ساتھ انشاءاللہ. تو پھر آپ یہ ابھی بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یفعلنا تفعلنا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اگلی دیکھیں منصب میں یفعلنا تفعلنا ویسے ہی رہا. پھر مجزوم میں دیکھیں یفعلنا تفعلنا سیم رہا. ٹھیک ہے، تو اس میں چینجز نہیں آئیں گی. صحیح ہے، صرف دو صیغے بالکل سیم رہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مذکر جب بہت ساری جمع ہوتی ہے نا، ان پہ پھر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں ہم نہیں مانتے، ہم کوئی ایسا قبول ہی نہیں کریں گے. جو اکیلی ہوتی ہے وہ پھر مان جاتی ہے. صحیح ہے، تو وہ پھر مجزوم میں بھی اسی فارم میں آئے گی، منصوب میں بھی اسی فارم میں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں کہ مجزوم میں بھی یہ تفعلی ہے اور منصوب میں بھی دیکھیں تفعلی ہے. صحیح ہے نا، کیونکہ صرف نون اعرابی ڈراپ ہو رہا ہے. تو یہ بھی آپ نے صرف ان الفاظ کی وجہ سے بتائیں گے جو ان سے پہلے آئیں گے، آیا کہ مضارع اس وقت منصوب ہے یا مجزوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. یہ کچھ اور باتیں ہیں تو پھر وہ کل آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے. آپ کے جو کنفیوژنز ہیں اور کل ایک بار اور اس کو اینڈ کرنے سے پہلے ڈسکس کر لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اور آسانی ہو. پھر کہوں گی کہ آج آپ ایک بار دوبارہ کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم نکال کے کہ ایک مضارع کی کا کوئی بھی فعل لے کر اس کو پہلے منصوب کریں پھر مجزوم کریں. تو پھر آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ چینجز کس صیغے میں کون سی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ابھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، ہم پھر کنفیوز ہو جائیں گے. جب ہم اس کو 2-4 دن بعد کھولیں گے پھر ہم کہیں گے اچھا اس میں کیا ہوا تھا، منصوب کیا تو کیا ہوا، مجزوم کیا تو کیا ہوا. جب آپ خود کر کے دیکھیں گی، ایک بار لکھ لیں گی، کسی بھی فعل جلسہ سے یجلسو کر لیں یا پھر شرابہ سے یشربو سے بنا لیں، نصرہ سے ینصرو بنا لیں، ینصرو. ٹھیک ہے، اس نے مدد کی ہی نہیں. صحیح ہے، اگر آپ نے اس سے پہلے لم لگا دیا تو ینصر، لم ینصر، اس نے مدد کی ہی نہیں. ٹھیک ہے، ماضی میں چلا گیا. اگر لن ینصرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لن کیونکہ منصوب کر دیتا ہے، لن ینصرہ، اس نے وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لن نے کیا کیا، منصوب کیا مضارع کو اور ہرگز نہیں یعنی کہ تاکیدی نفی دی اور فعل کو فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیا. ٹھیک ہے، تو
تو یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس علم کے لیے کھول دے، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف خالص عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، تاکہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے، ہمیں قرآن کو تلاوت کے دوران ہمیں سمجھ آنے لگے، ہمیں اس کو پڑھنے، اس کا اثر ہمارے سینوں پہ ایسے ہونے لگے جیسے ہماری زبان کی کوئی بات ہوتی ہے. اس کو سیکھنے سے ہمارا تعلق قرآن اور قرآن سے تعلق یعنی اپنے رب سے تعلق جڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے. جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر بات ماننا آسان ہوتی ہے، زندگی کو اپنے رب کے حکم کے مطابق گزارنا آسان ہو جاتا ہے. تعلق کے بعد جو ہے نا وہ ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو تعلق اگر مضبوطی ہوگی تو پھر کوئی حکم مشکل نہیں لگے گا، کوئی بات ہمیں مشکل نہیں لگے گی ماننا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے کہ ہم اس کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اس نیت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا کرے کہ یہ ہم اس کو سیکھیں اور اس سے قرآن سے جڑیں اور قرآن کو اپنی زندگیوں پہ نافذ فرمائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی ہمیں گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق ڈھال سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں زندگی کے ہر پہلو کو گزارنے کی کوشش کریں. یہ نہ کریں کہ کچھ حصے پہ عمل کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں. یہاں پہ کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.